السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہمارا ہے رزق۔ اچھا، رزق کا جو موضوع ہے وہ بہت لیندی ہے، اس میں تو گھنٹوں بھی کم ہے اگر ہم بات کریں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے معاش سے بھی ہے، ہماری خوراک سے بھی ہے، اور اس کا تعلق کہیں جا کے ایسا لگتا ہے نصیب سے بھی ہے۔ تو پہلے تو اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ رزق کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ عطیہ جو جاری رہے، لغت میں اس کے یہ معنی ہیں۔ اچھا، اس کا روٹ جو ہے رے زے اور قاف رزق، جو بھی معنی سے ملتے جلتے ہوں گے وہ اس روٹ پہ آ رہے ہوں گے، ہم اسی کو دیکھیں گے۔ تو پہلے سے ایک آیت کا چھوٹا ٹکڑا بیان کرتا ہوں، پھر سورہ بقرہ کا، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت دیکھیں کہ اس کے آگے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقناہم، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، یعنی نعمتیں ہیں جو بھی ہے، ينفقون، تو تم اس میں سے خرچ کرو۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور شروع میں یہ اس کو نکال لیتا ہوں میں، یہ تیسری آیت میں ہے، یہ تو میں نے ایک ٹکڑا بیان کیا تھا، ہم شروع سے پڑھ لیتے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب یعنی کہ یہ کتاب، لا ریب، جس کے اندر کہ عیب نہیں ہے، نہیں ہے اس میں کوئی عیب یا شک و شبہ، فی ہی، اس کے اندر، ہدن یعنی کہ ہدایت کے لیے کہا جا رہا ہے، للمتقین، لی مانے واسطے ہوتا ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، یعنی اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ہے پوری آیت۔ اب الذین یؤمنون، الذین یعنی جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر یا غیب کے ساتھ، ویقیمون، اور جو قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز کو، ومما، اور جو کچھ رزقناہم ینفقون، ہم انہیں عطا کرتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں ترجمہ عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اس کے اصل معنی ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو رزق دیتے ہیں، لیکن اب میں تو کیونکہ رزق کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے میں لفظ عطا کرنا ہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب یہ دیکھیں، اس میں کہا جاتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم لوگوں کے لیے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی اس سے پچھلی جو بھی صحیفے تھے ان میں بھی یہ بات آئی، اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہر مسلمان کو اس کو ویسے ہی یقین رکھنا ہے جیسے کتاب میں درج ہے، یعنی قرآن کے اندر۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو موازنہ کر لیتے ہیں کہ عام فہم باتوں میں جو ہم عموماً کرتے ہیں، یعنی رزق جو ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یعنی اس کے اندر ہماری خوراک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہماری آمدنی بھی ہے، عطا میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی مثال طور پہ کہیں ہم جاب کرتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کاروبار ہے، اردو میں آپ اس کو روزی کہہ لیں، تو مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، وہ اس کا ذریعہ معاش ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو یقیناً وہ بطور خوراک بھی اس کو استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کا کاروبار بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یعنی وہ اس کے لیے وہ وہی عطا کردہ ہے، اس کے لیے کاروبار، تو اس کے لیے وہ بھی رزق ہے جو وہ کام کر رہا ہے، اور جو خوراک اس سے کھا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے رزق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یعنی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے سمجھنا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں تضاد ہو رہا ہے، بات میں کہیں ٹکراؤ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہماری سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک بہترین حل بتا دوں آپ کو، کہ جب آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا کہ اللہ کے دو قوانین ہیں قرآن کے اندر، ایک خاص قانون ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اور ایک عام قانون ہے ہم سب کے لیے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ من و سلوہ اترا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن عام قانون میں من و سلوہ نہیں ہے، وہ ایک کسی مخصوص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اتارا تھا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ مطلب میرے اور آپ کے لیے من و سلوہ نہیں اترے گا، بلکہ مجھے اور آپ کو رزق کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، یا پھر وہ آیت کر لیں جس کے اندر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ
لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. ایک یہ آیت ہے جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جسے چاہے نپات اللہ دیتے ہیں. اس طرح کی آیت بھی آپ کے سامنے سے گزری ہوگی یقیناً. جیسے میرے خیال ہے سورہ آل عمران کی بھی نکال لیتا ہوں میں، یہ جسے چاہتے ہیں والی. اچھا یہ یاد رکھیں، جسے جب بھی کہیں آپ کسی آیت میں دیکھیں نا جسے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کسے. یہ رکھیں ذہن میں تھوڑی سی. ہم اس کو اب آگے دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کے آگے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. جیسے یہ قرآن کے اندر ایک آیا ہے، ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زکریا علیہ السلام کا آیا تھا. یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، سورہ آل عمران کی 37ویں آیت ہے. میں اس کا فی الحال ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خاص قانون کے تحت ہے کہ اللہ، یہ معجزاتی طور پہ تھا. تو یہ آیت عمر جو ہے لوگ دکانوں پہ بھی لکھتے ہیں. جیسے دودھ والے کی دکان پہ آپ نے لکھا ہوگا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ ایک مخصوص تھا حضرت مریم سے، کہ ان کے لیے مخصوص تھا کہ بے موسم کے پھل، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ بے موسم کے پھل ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے. تو ایک مخصوص ہے. لیکن عام قانون یہ نہیں ہے. عام قانون کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نصیب پہ نہ رکھیں کہ مطلب یعنی جو نصیب ہوگا اتنا مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ تگ و دو کریں تو جسے کے پیچھے کسے، یعنی جتنی آپ مشقت کریں گے اتنا آپ کا رزق بڑھے گا. وہ یہ جسے یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو کسے چاہتا ہے؟ ظاہر ہے ان کا جو درجہ ہے حضرت مریم کا، وہ ایک عام انسان کا نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے اگر اللہ نے ویسے دے دی تو نہیں. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے مشقت ہے، محنت ہے. ہم مثال طور پہ کام کرتے ہیں، اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو ہم اس سے اگلا کام کرتے ہیں. ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کے لیے محنت کریں اور اس کو بڑھائے. اللہ بڑھا دیتا ہے. اسی طرح سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رزق جو ہے یعنی کہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اب عطا کردہ جو ہے بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، صرف خوراک ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر رزق کو روزی کہتے ہیں تو روزی بعض لوگوں کی یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے پروفیسر ہیں، ان کا مطالعہ ہے، اچھا مطالعہ ہے ان کا، اور وہ پڑھاتے ہیں. تو ان کا رزق وہی ہے کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں اور اس سے وہ حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ جو آیت ہے نا وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس میں خرچ کرو. تو اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو اس رزق کو آگے بھی پھیلا رہے ہیں وہ، یعنی دوسروں کو بھی پڑھا رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. یہ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے. حالانکہ زیادہ تر ہم یہی لیں گے اس کے معنی کہ ہمارے پاس جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ دوسروں کا بھی خیال کریں. لیکن یہ بھی بطور علم بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کچھ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ صرف علم ہی ہے. اب ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور کام نہیں کرتا تو اس کا رزق وہی ہے، اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، ان کو بھی رزق ملے گا اگر وہ بھی آگے پڑھائیں. تو یہ ایک محدود نہیں ہے. تو بہت بہت بڑا موضوع ہے. اس کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جس طرح ہم 10 منٹ کا پروگرام کرتے ہیں یا 12 منٹ کا پروگرام کر لیں گے، اس میں کور کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختصراً سمجھ لیں. تو یہ چند آیتیں میں نے قرآن میں دیکھی. اس کو ایک تو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے اور بہت سی مخلوق کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اچھا یہ ہم اس کو ذرا آگے پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں. یہ سورہ ہجر کی آیت ہے. یہ ہاں یہ رہا. اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی رزق کی وضاحت ہو رہی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا موضوع ہے. تو اس سے پچھلی آیت ہے، یہ سورہ ہجر کی آیت تھی، آیت نمبر 20. اس کی ایک آیت ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اور ایک آیت کی بات پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں یہ کیا اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا اللہ تعالیٰ کا یہاں پر. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون. ٹرانسلیشن اس کا ہے، ویسے تو آسان ہے لیکن میں یہاں پڑھ کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.
اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ ڈال دیے رواسی، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر زمین کا بھی ذکر ہے، پہاڑ کا بھی ذکر ہے، تو یہ بھی اس سے بھی ہمیں رزق ملتا ہے۔ زمین سے جو لوگ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، جیسے بعض لوگوں کا رزق جو ہے ان کی کھیتی باڑی سے ملتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اور ایک شعبہ ہے غلہ بانی کا، جتنے پہاڑی لوگ ہیں وہ مویشی پالتے ہیں اور غلہ بانی کرتے ہیں، اور وہ اپنا رزق اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی لوگ گوشت خور ہوتے ہیں، یعنی خوراک بھی ان کی وہی ہوتی ہے، اور جانور بیچ کے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں اس سے، یعنی اپنی روزی اسی سے کماتے ہیں۔ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، یہاں معاش کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس میں رکھا ہے تمہارے لیے معاش۔ تو اب یہ دو آیتیں، اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے اپنے تو جو بھی خیالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور جتنی بھی، اچھا اس کے فوراً بعد یہ جو اللہ نے کہا معاش کا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اور پھر وہ وہاں پر فصلوں میں کام آتی ہے، اور جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں اچھی فصلیں اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاش کا ذریعہ بتایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھ لیتے ہیں، یہ کچھ کلیکشن میں نے آیت کا نکالا تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج زیادہ تر قرآن سے ہی بیان کروں، اپنا کم سے کم رکھیں۔ چلیں اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ یہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ مطلب یعنی جو سست ہوتے ہیں نا لوگ، وہ سمجھتے ہیں بس جتنا نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ رزق کے بارے میں اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں نصیب وصیب کی، تو ایسا نہیں ہے کہ جتنا نصیب میں ہو جائے گا مل جائے گا۔ نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ اگر نصیب کو سمجھنا ہے تو وہ جو وراثت کا سورہ نساء کے اندر ہے، وہاں آپ دیکھیں جہاں بھی حصے کی بات آئے گی وہاں لفظ نصیب ملے گا، آپ کو نصیب ملے گا۔ نصیب جو ہے نصاب سے ہے، یعنی نصب یا نصاب کہہ لیں آپ، یعنی کس نصاب کے تحت ان کو بانٹنا ہے، یعنی کتنا حصہ دینا ہے، تو نصیب کہتے ہیں حساب کو۔ اب کوئی ایسی اڑ کے آنے والی چیز نہیں ہے، تو آپ جتنی محنت کریں گے آپ کا حصہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں تو ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنے ٹائم کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم بھی کرتے ہیں اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، تو ان کا نصیب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے تفاصیلیں پڑیں بڑی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے بلکہ میں آپ کو ایک سورہ رات کا میں نے نکالا تھا اس کے اندر، ہاں یہ بہترین جواب ہے کہ بجائے میں اپنی طرف سے بولوں میں اس کو یہی سے بیان کر دیتا ہوں۔ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نصیب میں اتنا ہی تھا، اللہ نے اتنا ہی لکھا ہوا تھا، تو ان کے لیے کہ حقیقت یہ ہے، یہ سورہ رات کی 11ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا۔ اس کی عربی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، ہاں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، یعنی جب تک کوئی اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا۔ یعنی یہ کتنا واضح ہو گیا، یہاں ساری بات تو ہمیں اتنا لمبا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت مختصر سی بات ہے لیکن مکمل بات ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس قوم کی حالت اللہ بھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ تو اگر ہم نصیب پہ بیٹھے رہیں گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ ہاں اگر ہم تگودو کریں گے اس کے لیے تو اللہ کہہ تو رہا ہے یہاں پر، جیسے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت بھی اڑ کے آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ طالب ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح رزق کو بڑھانے کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے کہ آپ تگودو کریں، مشقت کریں، اور اس کے مطابق اپنے نصیب کو بڑھائیں، اپنے حصے کو بڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، کیونکہ تو بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم اس کو اور دوسری چیزوں کاروبار کے ساتھ جوڑ دیں یا اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ چلے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس پہ غور کریں، اور کہیں کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کہی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر کوئی چیز نہیں کلیئر ہو رہی تو انشاءاللہ دوبارہ کلیئر کر دیں گے۔ چلیے السلام علیکم۔